السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کے رنگ، نسل یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور نیت سے ہے۔ ایک غریب، سادہ مگر ایمان سے بھرپور صحابی کیسے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آج آپ سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، آنکھوں کو نم اور ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے میں ایمان، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رنگ چھپا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے اور ان کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ۔ کہا، کیا بات کرتے ہو؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے غریب تھے، پہلے ہی غم کھائے ہوئے تھے تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ساتھ لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، ساتھ جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے پیدا کروں اور اس کو کیسے لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں۔ میرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر، نہ در، نہ ہی کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو۔ کیا جذبہ ہوگا؟
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں، کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بار بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ بیوی یاد رہی، بس یاد رہا تو اللہ اور رسول کا کام۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھی، باقی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لمبے چوڑے سر پر خوج نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اسی لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے اب۔ جو ہوئی ٹکر اور میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے بازو جب باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے، لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنسوؤں کی لڑیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں، اور روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک دفعہ جو اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کنارے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر رویا ہوں، اور میں ہنسا اس بات پر کہ جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا، اور اسی لیے میں نے منہ پھیر لیا کہ میں نے جنت کی حور، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا، اور اس نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح ہی دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت و انصاف میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش قرار دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قمیض مانگ لائے۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیر تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دھنگ رہ گئی اور بول اٹھی، واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا، اور عربوں میں غلاموں سے انسانیت، سوچ، سلوک امن تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا، اس سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام کہ میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا
اور اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے تھے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سردی مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بی بی سے فرمایا، ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبی میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات پر انکار کی گنجائش تو نہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جوش مارا۔ صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی اس حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمہ بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تو اس نے پی لیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا کہا تو وہ پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ ناظرین کرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں مہمان بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے۔ آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عظیم ایمان تھا اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو چن لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا عشق اور ایسی قربانی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔